السلام علیکم۔ صحیح البخاری میں بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا کہ کون امتحان میں کامیاب ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک پس، دوسرا اندھا اور تیسرا کوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے بس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ بس ہونے کی وجہ سے مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ بیان کیا کہ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اونٹ، یا اس نے گائے کو کہا۔ اسحاق بن عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ پس اور گنجے دونوں میں ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بہت برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ بیان کیا کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کی بجائے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ بیان کیا کہ فرشتے نے اسے گائے حاملہ دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ بیان کیا کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت اسے واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ دنوں بعد ان میں برکت ہوئی۔ برس کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی حیت و صورت میں برس کے ہاں آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے مقصد پر آری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں، تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تمہیں برس کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گن کیا کرتے تھے، ایک فقیر اور کلاش؟ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو پشت پشت سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اپنی پہلی اسی حیت و صورت میں آیا اور اس سے وہی درخواست کی۔ اس نے بھی وہی برس والا جواب دیا۔ فرشتہ نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اپنی اسی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں اور سوا اللہ تعالیٰ کے کسی سے مقصد برآری کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر کہ جس نے تمہیں تمہاری بصارت دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و مفلس تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، باخدا جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتہ نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر آزمائش میں پورا اتارے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اور اندھے کی طرح مضبوط ایمان عطا فرمائے، آمین۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔